بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے لیکچر نمبر 1 بہت دھیان سے سنا ہوگا اور اس میں جو موجود آپ کو ٹپس دیے گئے ہیں ان پہ بھی آپ نے غور کیا ہوگا۔ تو آج ہم اپنا لیسن نمبر 1 شروع کرتے ہیں، جو ہے دنیا کا جائزہ۔ دنیا کا جائزہ میں پہلے سب سے ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا کا کل رقبہ کتنا ہے، یعنی خشکی جو اس کے اوپر موجود ہے وہ کتنی ہے، وہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے اور دنیا کی کل آبادی ہے 7.25 ارب 2016 کے اعداد و شمار کے مطابق، اور آج کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تقریباً 7.5 ارب ہو چکی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کا یہ آپ نے اپنی بک کے اوپر ان کو انڈر لائن کر لینا ہے، ہائی لائٹ کر لینا ہے، یہ آپ کے آبجیکٹیو کے لیے دونوں چیزیں اہم ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا نمبر 1 کوسچن آتا ہے، یہ لانگ کوسچن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اس میں سے آپ کے شارٹ کوسچن بھی خود بخود پریپیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا آپ کا کوسچن ہے آبادی کی تقسیم۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی جو آبادی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے، کہیں پر ہمیں آبادی زیادہ نظر آتی ہے، کہیں پر کم نظر آتی ہے، کہیں پر بالکل بھی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجوہات ظاہر ہے ہر علاقے کے مطابق مختلف ہیں، تو ہم جب آبادی کی تقسیم پڑھیں گے تو اس میں ساتھ ساتھ ہم اس کی وجوہات بھی پڑھ لیں گے۔ تو آبادی کی تقسیم کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کہ یعنی آبادی کس طرح سے ہم پڑھیں گے۔ آبادی میں ہم پڑھیں گے کہ گنجان آباد علاقے کون سے ہیں دنیا میں، جو سب سے زیادہ گنجان آباد علاقے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اوسط آبادی والے علاقوں کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر ہم کم آباد علاقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ دنیا کا نقشہ دیکھ لیں جہاں پر آبادی کی تقسیم آپ کو دکھائی گئی ہے۔ جو آپ کو میں نے 3 کیٹیگریز بتائی ہیں وہ تینوں اس پہ شو کی گئی ہیں۔ یہ آپ کو کلر میپ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو ریڈ کلر والے جو ایریاز ہیں یہ گنجان آباد علاقے ہیں، یلو کلر سے جو علاقے دکھائے گئے ہیں یہ اوسط آبادی والے علاقے ہیں، اور جو وائٹ کلر میں شو ہو رہے ہیں یہ کم آباد علاقے ہیں یا بالکل ہی غیر آباد علاقے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دنیا میں گنجان آباد علاقے کون سے ہیں۔ اس میں آپ نے مزید 4 علاقے پڑھنے ہیں۔ نمبر 1 آ جائے گا مشرقی، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایشیا کا مشرقی اور جنوب مشرقی علاقہ کون سا ہے۔ جب آپ میپ کھولیں گے تو اپنے میپ کے رائٹ ہینڈ پہ نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ والے ایریاز نظر آئیں گے۔ ابھی ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے ہمارا مغربی اور وسطی یورپ، یعنی یورپ کا مغربی حصہ، یعنی یورپ کو سامنے رکھ کے اس کے لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں گے اور اس کے بیچ میں آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ آبادی والے علاقے نظر آ جائیں گے۔ نمبر 3 پہ ہمارے آتے ہیں شمال مشرقی امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا۔ امریکہ اور کینیڈا ساتھ ساتھ ہیں، یعنی امریکہ نیچے ہے، کینیڈا اوپر ہے، اور امریکہ کا بھی اور کینیڈا کا بھی دونوں کا مشرقی حصہ آتا ہے، کیونکہ کینیڈا اوپر ہے تو کینیڈا کا جنوبی حصہ ہو جائے گا، اور امریکہ نیچے ہے تو امریکہ کا شمالی حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ بیچ میں ایک پٹی سی بن جائے گی، وہ آپ کو آٹومیٹکلی نظر آ جائے گی، تو وہ بہت زیادہ گنجان آباد ہے۔ پھر نمبر 4 پر آتا ہے وادی نیل اور ڈیلٹا، یعنی دریائے نیل جہاں پر بہتا ہے اس کی پوری وادی، اور جہاں پر جا کر وہ گرتا ہے اور ڈیلٹا بناتا ہے وہ سارا علاقہ جو ہے وہ بہت گنجان آباد ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان 4 حصوں کو سرکل کر کے شو کر دیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں۔ نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہے مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا۔ نمبر 2 پہ مغربی اور وسطی یورپ۔ نمبر 3 پہ شمال مشرقی امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا، اور نمبر 4 وادی نیل اور اس کا ڈیلٹا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مشرقی، جنوبی، جنوب مشرقی ایشیا میں کون سے ممالک شامل ہیں جن میں آبادی بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایشیا کے سارے ممالک ہی آ جائیں، اس میں چند ممالک آئیں گے جن میں نمبر 1 پہ آئے گا چین، نمبر 2 بھارت۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ آپ یاد رکھیں کہ چین دنیا کا آبادی کے لحاظ سے نمبر 1 ملک ہے اور بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے پاکستان، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش بھی بہت زیادہ گنجان آباد ہیں، یعنی یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ آبادی کے زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر جو میدانی علاقے موجود ہیں وہ بہت زیادہ زرخیز ہیں، یعنی ایشیا میں بہت زیادہ دریا بہتے ہیں، دریاؤں کی وجہ سے یہاں پر جو وادیاں بنتی ہیں وہاں پر ہر سال سیلابی مٹی آتی ہے جس سے ان کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے، اور یہاں زرخیزی کی وجہ سے یہاں پر
آبادی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، یہاں پر بہت بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، جن میں سے کچھ آتش فشاں پہاڑ بھی موجود ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ جو پھٹتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اندر سے معدنیات اور دوسری بہت زرخیز مٹی باہر آتی ہے، جو کہ زراعت کے لیے بہت اہم ہے، تو یہاں پر وہ بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے۔ پھر یہاں پر کافی زیادہ دریا بہتے ہیں، اور ان دریاؤں کے اپنے اپنے نظام ہیں، جو ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے، دریا اور ان کے نظام۔ تو یہاں پر دریا اپنا پورا نظام لے کر چلتے ہیں۔ تو ان دریاؤں کی جو وادیاں ہیں، وہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ دریا جو ہیں وہ زندگی کی علامت ہوتے ہیں۔ آپ جتنی بھی پرانی تہذیبیں پڑھیں گے، ان میں آپ دیکھیں گے کہ پرانی ساری تہذیبیں دریاؤں کے کناروں پر موجود ہیں۔ تو دریا جہاں پر بھی ہوں گے، وہاں اس کی وادی میں بہت زیادہ آبادی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ پھر یہاں پر جو بلند و بالا پہاڑی سلسلے موجود ہیں، وہاں سے جو مٹی یا وہ جو معدنیات نکلتے ہیں، اس سے آگے موجود علاقے جو ہیں، دامنی علاقے جو موجود ہیں، وہ بہت زیادہ زرخیز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی آبادی کی زیادہ ہونے کی وجہ ہے۔ نمبر 2 پہ ہمارا آ جاتا ہے مغربی اور وسطی یورپ۔ مغربی اور وسطی یورپ میں برطانیہ، بیلجیم، فرانس اور جرمنی، ان کے نام تو ہم نے سنے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اب یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، تو ان ممالک میں ظاہر سی بات ہے کہ سائنسی بنیادوں پر زراعت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے زراعت کو بھی عروج حاصل ہے۔ اور زراعت سے ظاہر ہے، جب آپ کی زراعت اچھی ہوگی تو اس میں آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں سائنسی طریقہ کار کو اپنا کر۔ تو یہاں پر عمیق زراعت کی جاتی ہے، یعنی ایک جگہ سے مختلف فصلیں حاصل کی جاتی ہیں، یعنی ایک ہی فصل نہیں کرتے، انٹینسیو فارمنگ کی جاتی ہے کہ ایک ہی جگہ سے مختلف فصلیں ہم ایک ہی وقت میں وہ حاصل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ پھر ان علاقوں میں معدنیات موجود ہیں، کوئلہ، گیس وغیرہ، تو ان کو استعمال کر کے ان ممالک نے اپنی صنعت کو بہت عروج دیا ہے۔ تو صنعتی لحاظ سے بھی یہ علاقے بہت اہم ہیں، اس وجہ سے ان علاقوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے شمال مشرقی امریکہ اور جنوب مشرقی کینیڈا۔ امریکہ اور کینیڈا کے جو علاقے بہت زیادہ گنجان آباد ہیں، وہ صنعتی علاقے ہیں، وہاں پر صنعت اپنے عروج پہ ہے۔ امریکہ میں سب سے زیادہ خام لوہا جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ امریکہ کے کچھ علاقے اور کینیڈا کے جو علاقے ہیں، مشرقی علاقے، وہ بہت زیادہ گنجان آباد ہیں۔ پھر یہ دونوں ممالک بھی ترقی یافتہ ہیں، یہاں پر بھی عمیق کاشت کو اپنایا جاتا ہے، اور یہاں سے بھی جو معدنیات حاصل ہوتی ہیں، اس سے صنعت کو ترقی دی جاتی ہے۔ پھر نمبر 4 پر ہمارے پاس آ جاتا ہے وادی نیل اور اس کا ڈیلٹا۔ تو اب ہمیں پتہ ہے کہ دریائے نیل جہاں سے بہنا شروع ہوتا ہے اور جہاں ڈیلٹا جا کر بناتا ہے، یعنی دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ تو اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں، یعنی سائڈز والے جو علاقے ہیں، یعنی جو اس کی وادی میں شامل ہیں، وہ سارے بہت زرخیز ہیں۔ تو زرخیزی کی وجہ سے یہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ پھر ہر سال دریائے نیل کے اپنے ساتھ جو سیلابی مٹی لے کے آتا ہے، وہ بھی اس خطے کی زرخیزی کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر اس خطے میں آبپاشی کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بھی فصلیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حاصل کی جاتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کی وجہ سے وادی نیل اور ڈیلٹا کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آج ہم نے گنجان آباد علاقے پڑھ لیے ہیں آبادی کی تقسیم میں۔ تو اب آپ نے بچوں ان کو بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور اپنی بک سے اس کو رپیٹ کرنا ہے۔ اس کو دن میں 2-3 دفعہ آپ پڑھیں تو آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ لیسن میں ہم اگلے جو 2 اس کے ٹاپک ہیں وہ کور کریں گے۔ تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔